آج کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 218 سے بیان ہے۔ موضوع چل رہا تھا رجال الغیب کی دنیا کے ایک ضمنی عنوان، ایک مجذوب اور دوسرا درویش۔ اور میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ کس طرح سندھ کے ان جنگلات میں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک مجذوب دکھائی دیا، اور کس طرح اس نے اپنا رخ لاہور سے واپس درازہ شریف کی طرف موڑا اور ہماری گاڑی کا رخ واپس درازہ کی طرف موڑا، اور واپسی پر اس نے درازہ جاتے ہوئے وہ پھر سے ظاہر ہوا جبکہ وہ غائب ہو گیا تھا، اور پھر اس نے اپنا رخ واپس لاہور کی طرف موڑا اور ہماری گاڑی کا رخ واپس لاہور کی طرف ہو گیا۔ میں نے اس واقعے کی ابتدا کی تھی، کچھ میں نے اس کا آپ کو سارا بتایا تھا۔ تو جہاں سے تو مجھ سے جب پوچھا گیا کہ یہ سب کچھ کیا تھا، تو میں نے صرف اتنا کہا کہ لگتا ہے کہ جو ننگے پاؤں والا تھا وہ مجذوب ہے، جبکہ جو مزار شریف کے اوپر ملنے والے جو بزرگ تھے وہ رجال الغیب میں سے تھے، درویش تھے جن سے۔ بہرحال اب مورخہ 9 اگست 2017 بروز بدھ محمد عکاس محسنی جب اس واقعے کی فائنل پروف ریڈنگ کروانے بندہ ناچیز کے پاس لائبریری میں آیا، اب عکاس آیا اسی واقعے کی پروف ریڈنگ کروانے کے لیے جو سندھ کے جنگلات میں درازہ شریف یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک 70-80 سالہ درویش میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں لائبریری میں۔ تو میں نے عکاس کو کہا کہ سندھ کے جنگلات اور درازہ شریف میں ملنے والے جس درویش کے واقعے کی پروف ریڈنگ کروانے آئے ہو، وہ درویش خود اس کی تصدیق کرنے بذات خود یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ کیونکہ عکاس کے آنے سے پہلے عابد نوت نے آ کر بتایا، کہنے لگا کہ سندھ سے پھٹے پرانے مٹی سے اٹے کپڑوں میں کوئی 70-80 سالہ پیر فرتوت آپ کی زیارت کے لیے تشریف لائیں اور ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ خیر، جب میں نے ان کو لائبریری میں بلایا تو حیران رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، یہ تو درازہ شریف میں ملنے والا وہی درویش فقیر ہے جس کا اس وقت واقعہ لکھا جا رہا ہے۔ وہ بہت محبت اور گرم جوشی سے گلے ملنے کے بعد ہاتھ چوم کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ جب میں نے پروف ریڈنگ کے لیے واقعہ پڑھنا شروع کیا، جسے سن کر وہ درویش نہ صرف اسبات میں سر ہلا رہا تھا بلکہ چند مقامات پر آواز بلند لقمہ بھی دیا کہ ہاں ایسا ہی ہوا تھا، تو ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے نہ صرف وہ ہر بات کی تصدیق کر رہی ہوں بلکہ یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ واقعہ ٹھیک لکھا جا رہا ہے، کہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، جو آپ نے لکھا ہے صحیح لکھا ہے۔ تو والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے بار بار وہ درویش میرے ہاتھ چومتا۔ جب دسترخوان لگا اور لنگر شریف کے لیے ہاتھ دھلائے گئے تو انہوں نے اپنے سر سے پگڑی اتار کر میرے گیلے ہاتھ خشک کرنا چاہی۔ جب رخصت ہوئے تو گیٹ پر موجود دوستوں حتیٰ کہ راکم کے مدرسے کے بچوں سے بھی بغل گیر ہوئے اور ان کے ہاتھوں کو بھی چوما۔ راکم جب لائبریری میں زمین پر بچھے دسترخوان پر عبد الرحمن نامی اس درویش کے ساتھ بیٹھا لنگر شریف تناول کر رہا تھا، تو اسی دسترخوان پر میرے دونوں بیٹے احمد اور محمد اور چند دوست عکاس، مدثر، عتیق، عابد نور، عمران بھی موجود تھے۔
میں نے اشارتاً ان سے کہا کہ اس درویش کی زیارت کرو، یقیناً یہ رجال الغیب میں سے ہے، جو ایک قدم اٹھائیں تو مشرق، دوسرا اٹھائیں تو مغرب میں پہنچ سکتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہوا میں سفر کرتے ہیں، یہ ٹکٹوں، گاڑیوں، سواریوں کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ کم و بیش 850 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آنے والا یہ درویش، جس کے کپڑے پھٹے پرانے اور جوتی مٹی سے اٹی ہوئی تھی، سندھ کے جنگلات سے کیا اڑ کر جوہر ٹاؤن آیا تھا؟ مگر میں حیران تھا، پھر بھی دوستوں کی نگاہیں ان کے چہرے کی بجائے راکم کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ البتہ شاید عتیق اور عابد نور نظریں بچا کر فقط راکم ہی کی محبت اور دوستوں کی قصہ گوئی کے لیے ساتھ ساتھ اس فقیر کی بھی زیارت کر رہے تھے۔ خیر، دوران گفتگو وہ درویش مجھ سے کہنے لگا، کیا آپ نے کبھی سیون شریف، حضرت لال شہباز قلندر اور بھٹ شاہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے، اب جب کراچی جاؤ تو وہاں ضرور حاضری دینا۔ ان کی بات سن کر میں سوچنے لگا، یا اللہ، یہ فقیر تو میرے دل کے رازوں سے واقف ہے، کیونکہ کراچی سے واپس آتے وقت میرے دل میں انہی 2 خانقاہوں کا خیال تھا کہ اگر موقع ملا تو اگلی مرتبہ وہاں بھی حاضری دوں گا۔ رجال الغیب کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کون کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے، جبکہ اس کو جانا کہاں تھا اور اب آئندہ کہاں جائے گا۔ یہ نہ صرف دلوں کے جاسوس ہیں بلکہ انجام سے بھی باخبر کہ کس کی کیا ابتدا ہے اور کیا انتہا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے ابن جریر کے حوالے سے سورۃ النساء آیت نمبر 78 اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ یعنی کہ تم جہاں کہیں پہ بھی چلے جاؤ، موت نے تو تمہیں ایک دن جو موت کا وقت ہے، موت نے آ جانا ہے، جہاں مرضی چلے جاؤ، بے شک مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ اچھا، انہوں نے اس کی قرآن پاک کی تفسیر میں ایک ولی اللہ کے، ایک درویش کے علم غیب کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے ایک حاملہ عورت کا قصہ بیان کیا ہے کہ جب اس عورت کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی تو اس نے سردی کی وجہ سے اپنے ملازم کو کہا کہ آگ کا بندوبست کرو، آگ کا بندوبست کرو۔ جب وہ باہر نکلا گھر سے باہر تو گھر کے دروازے پر ایک درویش کھڑا تھا۔ تو اس نے رجال الغیب میں سے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو درویش نے اس ملازم سے پوچھا کہ اندر، یعنی جس کے لیے آگ لینے جا رہے ہو، آگ کا بندوبست کرنے کے لیے، سردی بہت ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے یا لڑکا؟ اس نے کہا لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ تو درویش نے کہا کہ سنو، جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ 100 مردوں سے زنا کرے گی، 100 مردوں سے زنا کرے گی، اور 100 مردوں سے زنا کرنے کے بعد پھر جو اس گھر کا ملازم ہے وہ اس سے شادی کرے گی۔ اب وہی بندہ ملازم تھا جس سے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ اس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوئی ہے یا لڑکا، اور پھر اس کی موت اس لڑکی کی ایک مکڑی کی وجہ سے ہوگی۔ اب یہ سن کر ملازم واپس گھر کے اندر داخل گیا، بجائے اس کے کہ اس کو تو مالکن نے کہا تھا کہ جا کر آگ لے کر آؤ، سردی بہت ہے، تاکہ سردی کا انتظام کیا جائے۔ مگر بار درویش نے یہ بات بتا دی کہ جو بچی پیدا ہوئی ہے یہ تو 100 مردوں کے بعد زنا کرنے کے بعد اپنی زندگی میں اسی گھر کے ملازم سے اس کی شادی ہونی ہے،
اور وہ خود تھا وہ ملازم جو ان سے. تو اس نے ایک چھری پکڑی اور اس چھری سے اس بچی کا پیٹ چاک کر دیا. اس نے اس کی بچی کے پیٹ میں چھری ماری اور جلدی میں دوڑ گیا جو ان سے وہاں سے بھاگا. اس نے سمجھا کہ شاید وہ بچی مر گئی ہے، میرا وار کامیاب ہو گیا. مگر خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا، کچھ مدت کے بعد ان لوگوں نے جیسے بھی حکیموں وغیرہ سے علاج، آہستہ آہستہ اس کا زخم بھرنا شروع ہو گیا اور وہ بچی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہوئی اور پروان چڑھنے لگی. اچھا، وہ جو ملازم تھا اب وہ وہاں سے بھاگا اور اس شہر سے ہی نکل گیا اور سمندر کے راستے کسی اور ملک میں چلا گیا. بہت سالوں بعد بے شمار اس نے مال و دولت اکٹھا کیا جس ملک میں گیا، وہاں سے پھر اپنے وطن واپس لوٹا. اور وہاں پھر اس نے ایک بوڑھی عورت سے کہا کہ میں اس شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب یہ قرآن پاک کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو بوڑھی عورت ایک لڑکی کا نام لے کر کہنے لگی، اس جیسی خوبصورت اس شہر میں اور کوئی نہیں ہے. اب وہ شخص اس نے اس سے کہا پھر تم اسے میری طرف سے شادی کا پیغام دو. ان دونوں کی شادی ہو گئی، دونوں محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. ایک دن اس کی بیوی نے باتوں باتوں میں اس شخص سے پوچھا، اس نے کہا تم کہاں کے رہنے والی ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ اب اس شخص نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ایسے ایسے میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور یہاں کہیں کام کرتا تھا نوجوانی میں. جب میں لڑکا تھا کام کرتا تھا تو مالکن کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی. اس نے کہا کہ سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کا انتظام کرو. میں لکڑیاں وغیرہ لینے باہر نکلا تو ایک درویش ملا جس نے مجھے یہ بات کہی. اس نے ساری بات اس اپنی بیوی کو بتائی. اب اس کی بیوی کہنے لگی، اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ وہ لڑکی تو میں ہوں. اب اس نے کہا کہ اگر وہ لڑکی تم ہو تو پھر تمہارے پیٹ پر وہ جو میں نے خنجر سے وار کیا تھا، یعنی اس کا نشان تو پھر آج تک ہوگا نا موجود. اس نے پھر اپنا وہ نشان دکھایا. اس نے پیٹ پر جو زخم تھا وہ زخم کا نشان دکھایا. اچھا، اب جب اس شخص نے اس کے پیٹ پر وہ کٹنے کا اور زخم کا نشان دیکھا تو اب وہ بولا اپنی بیوی سے، کہنے لگا کہ اگر تم، یعنی کہ اب تو ثابت ہو گیا، تم نے کہا کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں، تو اب جب تم ہی وہ لڑکی ہو جس کے پیٹ کو میں نے چاک کیا تھا تو پھر اب ایک بات اور سنو. مجھے اس درویش نے ایک بات اور بھی بتائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے جس کے پیٹ کو میں نے چاک کیا تھا، یہ شادی سے پہلے 100 مردوں سے زنا کرے گی اور اس کی موت ایک مکڑی کے ذریعے ہوگی جون سے. اب اس کی بیوی کہنے لگی کہ یہ بات سچ ہے. کہنے لگی اس درویش نے سچ کہا تھا، میں نے واقعی بے شمار زنا کیے، مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ واقعی میں نے 100 زنا کی ہیں. درویش کی جب ساری باتیں صحیح ہیں تو یہ بھی صحیح ہوگی، میں نے 100 زنا کر چکی ہوں گی شادی سے پہلے جون سی ہے. تو مگر تعداد مجھے معلوم نہیں ہے. مگر تفسیر ابن کثیر میں وہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ دونوں میں جون سی ہے وہ ایک حافظ ابن کثیر نے اپنے جریر کے حوالے سے اس واقعے کو لکھا نا، تو وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ دونوں میں ایک سچی محبت تھی تو اس شخص نے اس اپنی بیوی کے لیے ایک بہت زبردست محل تعمیر کروایا، کیونکہ بہت دولت کما کر آیا تھا، تاکہ کوئی مکڑیاں یا کوئی ایسی چیز اندر، کوئی زہریلی چیز اندر نہ آ جائے، کیونکہ اس درویش نے کہا تھا کہ اس کی موت ایک مکڑی کے ذریعے ہوگی. مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا
کہ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی آرام کر رہے تھے کہ اچانک اس شخص نے دیکھا کہ چھت کے اوپر ایک مکڑی چل رہی ہے. مکڑی دیکھی، اس نے اپنی بیوی کو بھی دکھائی، تو وہ کہنے لگی کہ تم مجھے اس مکڑی سے ڈرا رہی ہو. تو بعض مکڑیاں عام ہوتی ہیں، مگر بعض مکڑیاں یا کیڑے، کچھ چیزیں جن میں زہر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا خدا کی قسم میں اس مکڑی کو مار دوں گی. تو غلاموں کو حکم دیا کہ اس مکڑی کو نیچے پھینکو. جب انہوں نے مکڑی کو نیچے پھینکا تو اس لڑکی نے اپنے پاؤں کے انگوٹھی سے اس کو مسل کر مار دیا. مگر اس دوران جب وہ اس کو مسل رہی تھی تو تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کے زہر کا ایک قطرہ اس کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان میں چلا گیا جون سے. تو لیکن وہ چلا گیا جس کی وجہ سے اس میں زہر پھیل گیا اور آہستہ آہستہ اس کی ساری ٹانگ سیاہ ہو گئی اور بالآخر مکڑی کے باعث ہی اس عورت کی موت واقع ہوئی. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی موضوع چل رہا ہے، ایک مجذوب اور دوسرا درویش، یہ بھی چل رہا ہے. تو یہ آج اس کی دوسری قسط میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اب جہاں سے ہم آج اس کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں، آگے یہیں سے شروع کریں گے. جزاک اللہ.